الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے سورہ انعام کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کے تعلق سے گزشتہ جمعے کو کچھ باتیں آ چکی ہیں. یہ 3 آیتیں ہیں سورہ انعام کی. ایک تو جو میں نے ابھی پڑھ لی، اس کے بعد ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ سے آخر تک، اور تیسری آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ آخر تک. یہ 3 آیتیں ہیں کہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ، جو یہود کے بڑے عالم تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بتایا کہ تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل تورات میں بسم اللہ کے بعد یہی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ جس زبان میں رہی ہو، جو احکامات ان 3 آیتوں میں ہیں، انہی احکام سے تورات کی ابتدا ہوتی ہے. ان 3 آیتوں میں 10 باتوں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آیات محکمات جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے، جن پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک تمام انبیاء کی شریعتیں متفق رہی ہیں. ہر ملت میں، ہر مذہب میں، ہر شریعت میں یہ حکم رہا ہے، ان میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، وہ ان آیتوں کو پڑھ لے. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت نامے کو پڑھنا چاہے، جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو، وہ ان آیتوں کو پڑھ لے. ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت موجود ہے جو اللہ کے حکم سے آپ نے امت کو دی. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے ان 3 آیتوں پر بیعت کرتا ہے؟ پھر آپ نے ان 3 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا جو اس بیعت کو پورا کرے گا
اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہ 3 آیتیں جو سورہ انعام کی ہیں، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا سے لے کے آخر آیت تک، دوسری آیت ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن آخر آیت تک، تیسری آیت وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ آخر آیت تک۔ ان 3 آیتوں میں بیان ہے ان باتوں کا جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ 9 باتیں، اس کے بعد 10ویں بات جو بتائی گئی وہ ان ھذا صراط مستقیما کہہ کر بتائی گئی، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ تو پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ دوسری چیز ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ حرام ہے، اس کا بھی بیان ہو چکا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے انہیں بھی رزق دیں گے، اللہ فرماتا ہے، اس کا بھی بیان ہو چکا۔ 3 چیزوں کا بیان ہوا۔ چوتھی چیز ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کسی کام کے قریب بھی مت جاؤ۔ فواحش کہتے ہیں بے حیائی کو، چاہے وہ افعال سے ہو یا اقوال سے ہو، کوئی بھی گناہ کھاؤ، اس کا تعلق ہاتھ پاؤں سے ہو، زبان سے ہو یا دل سے ہو، اس کے قریب مت جاؤ۔ لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو۔ پہلی تفسیر یہ ہے علانیہ اور پوشیدہ کی۔ علانیہ کا مطلب وہ گناہ جو ہاتھ سے، پیر سے، اقوال سے، افعال سے کیے جاتے ہیں، اور پوشیدہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے وہ گناہ جن کا تعلق دل سے ہے، حسد، کینہ، بغض، ناشکری، بے صبری۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ ظاہر سے مراد وہ گناہ ہیں جو کھلے عام کیے جائیں، جیسے بد نظری کرنا، کسی عورت کا ہاتھ پکڑ لینا، یا باہر ماحول میں آپ دیکھتے ہیں جو ہوتا رہتا ہے، باہر میں لائن لگی ہوتی ہے، کیا ہوتا رہتا ہے، وہاں بھی دیکھ، کہیں بھی چلے جائیں آپ، ان چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ جو نظر آتا ہو وما بطن، پوشیدہ یعنی دماغی خیالات، دماغ میں پلاننگ کرنا، ایسے کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یعنی گناہ کی پلاننگ کرنا، یا سوچ سوچ کر کے گناہ کا مزہ لینا، کیا نہیں گناہ لیکن دماغ میں مزہ لے رہا، سوچ سوچ کر کے، کسی کا تصور کر کے سوچ رہا، اس کو اچھا لگ رہا، اس کو مزہ آ رہا، یعنی پوشیدہ طور پہ کر رہا ہے، سوچ سوچ کے گناہ کر رہا، منع کیا گیا ہے۔ تیسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے ما ظہر، جو ظاہر کیا ہے جس کو مخلوق جانے، وما بطن، پوشیدہ کیا ہے جس کو خالق جانے، مخلوق کو نہیں پتا لیکن خالق کو پتا ہے۔ کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد رکھے ہوئی ہے اپنے پاس، لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں کو نہیں پتا کہ اس نے بیوی کو 3 طلاق دے دی اور پھر اپنے پاس رکھے ہوئے، لیکن اللہ کو پتا ہے۔ 3 طلاق بیوی کو دینے کے بعد رکھ کر بے حیائی کر رہا، زنا کر رہا، وہ مخلوق نہیں جان رہی لیکن خالق جان رہا۔ ایسی عورت سے شادی ہو گئی کہ وہ اس کے لیے حرام تھی۔ مثال کے طور پر رضاعت کے دنوں میں دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ پی لیا، لڑکی نے بھی لڑکے نے بھی ایک عورت کا دودھ پیا، رشتہ داری میں کسی کا پی لیا، اب نکاح دونوں کا ہو گیا، پتہ چل گیا کہ ایسا ہوا ہے، پھر بھی ساتھ رہ رہے ہو۔ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب،
نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، رضاعت سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں، جس کو دودھ شریک بہن کہا جاتا ہے، دودھ شریک بھائی کہا جاتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ ایسا ہوا تھا لیکن اس کو چھپا لیا گیا، رہ رہے میاں بیوی کی طرح بند کر کے۔ تو مخلوق نہیں جان رہی ہے، لوگ نہیں جان رہے، لیکن خالق جان رہا ہے۔ فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قریب بھی مت جاؤ، کرنے کی بہت دور کی بات ہے۔ جیسے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، یعنی وہ کام ہی نہ کرو جس انسان زنا میں مبتلا ہو جائے۔ ان جگہوں پہ مت جاؤ، ان مجلسوں میں مت جاؤ، ان محفلوں میں مت جاؤ، ایسی گفتگو نہ کرو، ایسی چیزیں نہ دیکھو جس سے انسان زنا میں مبتلا ہو جائے۔ فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو۔ پانچواں حکم ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ناحق کسی کا قتل مت کرو، کسی کا قتل حرام ہے، ناحق کسی کو قتل مت کرو۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا، ناحق کسی ایک جان کو قتل کیا، اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک کی زندگی بچا لی، گویا اس نے سارے انسانوں کی زندگی بچا لی۔ اسلام ایک شخص کے ناحق قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، کوئی غیر مسلم کسی اسلامی ملک میں، کوئی غیر مسلم کسی اسلامی ملک میں اسلامی قانون کا پابند بن کے رہتا ہے، اس کا قتل بھی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی اس کو قتل کر دے تو وہ اللہ کی ذمے سے بری ہو گیا، اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا۔ صرف مسلمان کا معاملہ نہیں، کوئی غیر مسلم جس کو ذمہ کہا جاتا ہے، اس سے معاہدہ ہو کے، وہاں کے قانون کا معاہدہ اور ان قوانین کا پابند ہو کے رہ رہا، وہ اس کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔ بدتینی ہے اسلام میں جہاں قتل کی اجازت ہے۔ 3 نمبر 1، کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، جس کو قصاص کہا جاتا ہے، جان کے بدلے جان۔ دوسرا یہ کہ شادی شدہ ہو کر کے زنا کرے وہ، تو اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کر کے مار دیا جائے گا اس کو۔ کنوارا زنا کرتا ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار مرد عورت زنا کرتے ہیں تو 100 درے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ شادی سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن شادی شدہ ہو کر بیوی موجود ہے اس کی، پھر اگر کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو اسلام میں ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اتنا پتھر مارا جائے گا کہ مر جائے وہ۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی مرتد ہو جائے، پھر اسلام مذہب کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے۔ بس 3 ہیں جہاں اجازت ہے قتل کرنے کی۔ تو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے، 5واں جو حکم ہے۔ 6واں حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ یتیم کو لوگ پالتے تھے، عرب میں یتیموں کو لوگ رکھتے تھے، اب ان کا مال اپنے مال میں ملا کے کھا جایا کرتے تھے، چالاکی سے کھا جاتے تھے، کیونکہ بچہ ہے بھی وہ تو۔ یتیم کب تک رہتا ہے؟ جب تک نابالغ ہے تب تک یتیم رہتا ہے، بالغ ہونے کے بعد پھر یتیم نہیں رہتا وہ۔ تو یتیم کا مطلب ہے کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، سمجھدار نہیں ہے، مال اس کا کھا جا رہے ہیں، جو رکھا ہے وہ بیوقوف بنا کے اس کا مال کھا گیا۔ قرآن نے کہہ دیا
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں. آگ ان قریب جہنم میں جائیں گے. وہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے پاس جو یتیم تھے انہوں نے کھانا پینا متعارف کر دیا. ایسی احتیاط کہ کہیں ان کی کوئی سب کھا نہ لے، کہیں کھانا پینا الگ کر دیا ان کا. اب ہوتا کیا تھا، یتیم بچہ ہے، کھایا نہیں کھایا، کھانا بچ گیا، یا تو باسی کھائے یا سڑ جاتا تھا. فریج ہوتی نہیں اس زمانے میں. وہ تو ہمارے گھروں میں فریج ہے، کئی کے ہفتے ہم لوگ کھاتے ہیں. اس وقت نہیں تھا تو مال کھانا سڑ گیا، پتہ چلا برباد ہو کر پھینک دیا گیا. اتنی احتیاط صحابہ نے کی. پھر جب ڈر گئے جب یہ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت بھٹکنا، الگ کر دیا. یتیموں کھانا پینا سب الگ. پھر حکم آیا یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل اصلاح لهم خیر. پھر یہ جو آیت نازل اس میں بتایا کہ نہیں بھائی تمہارے بھائی ہیں، یتیم بھی تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہو، کھانے میں شریک ہو سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو. ان کا مال غلط طریقے ساتھ میں نہ کھائے، مال کی حفاظت کرے. اگر کہیں تلف یا برباد ہونے کا ڈر ہے تو وہاں مال نہ لگائے. جہاں سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو مال لگا سکتا ہے وہاں پر. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جوان ہو جائے. جوان ہو جائے تو مال پھر یتیم کے حوالے کر دے. پھر کہ بھائی یہ تمہارا مال تھا، ایمانداری کے ساتھ حوالے کر دے اس کا مال. بلوغت کہ اگر آثار ظاہر نہیں ہوتے تو 15 سال میں بالغ سمجھ لیا جائے گا. لیکن اگر 15 سال میں بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہوا کہ مال کی حفاظت کر پائے گا تو 25 سال کی عمر تک اس کا انتظار کیا. 25 سال کا جب ہو جائے گا تو اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا تاکہ یہ اب بزنس کر سکے، تجارت کر سکے. 5واں حکم ہوا. 6واں حکم ہوا. 7واں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ناپ تول کو انصاف کے ساتھ ناپو اور تولو. ناپ تول میں کمی کرنے کو تطفیف کہا جاتا ہے. ناپ تول میں کمی کرنے کو تطفیف کہا جاتا ہے. لعنت ویل للمطففین، ویل للمطففین، لعنت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر. برا ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. یعنی جب آدمی تولے تو جھکتا ہوا تولے، دوسرے کے حق کو اچھے سے ادا کرے اور اپنے حق کا، اپنے اس زیادہ کا مطالبہ نہ کرے. وہ دوسرے کو تولے تو تھوڑا جھک کر ہی تولے، اور سامنے والا بھی اپنے حق زیادہ مطالبہ ہی نہ کرے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا. ایک سبب یہ بھی تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے، ڈنڈے مارتے تھے وہ. آج اس کو چالاکی سمجھا جاتا ہے. پھل کی دکانوں میں چلے جائیں آپ، سبزی کو سب کو نہیں کہا جاتا. جیسے بہت اچھے علاقے ہاوڑا اسٹیشن سے لے کے آپ کے جو ہے جہاں پر جو سبزی بیچتے ہیں، پھل لوگ بتاتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں، تجربہ نہیں. بہت سے ایسے ہیں ویڈیو ایسی آتی ہیں کہ مال سامنے والا پورا چھانٹ کر کے رکھا چمکی کے اندر اور لیا، گانٹ باندھا، کھٹ سے بدل دیا پیچھے سے. وہ اتنے چالاک ہوتے ہیں. وہ سارا خراب مال پہلے سے ریڈی کیے رکھا ہے 1 کلو 2 کلو، اور جیسی وہ دیا وہ چکما دے کر کے بس پہلے بدل دیا. اس کو لے کے گھر گئے، کھولا، سارے سیب سڑے نکل گئے. سوچتے ہیں بہت کمائی کر لیا ہم نے. ایک ایمان والا ایسا کرے، ایک مسلمان ایسا کرے کہ وہ بیوقوف بنائے لوگوں کو، یا تھوڑا سا بچا لے، سوچا ہم نے بڑی کمائی کر لی. لعنت بھیج دی گئی ہے اس پر. قرآن کہتا ہے لعنت ہو اس پر
جس مال پہ لعنت اس میں برکت ہو سکتی ہے، جس کی برائی بیان کی گئی قرآن میں اس میں برکت ہو سکتی ہے. تو لوگ سوچتے ہیں ہم نے جو ہے تول میں تھوڑا سا ڈنڈی مان لیا، بہت کما لیا، ہم نے بہت چالاکی کر لی. خالی ناپ تول میں نہیں، ہر حقوق میں دیکھا جائے گا. تخفیف ہر چیز میں ہو سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا صحیح سے نماز نہیں پڑھ رہا، فرمایا تم نے نماز میں تخفیف کی، نماز میں تم نے ڈنڈی مار دیا. کہ حافظ جی تو تراویح پڑھا رہے ہیں، ہم نیت نہیں باندھے ہم بیٹھے ہیں، آپ جیسے رکوع میں جا کے دوڑ کے آگے نیت رکوع میں شریک ہو جائیں گے. ڈنڈی مارنا ہوا یہ. ہر چیز میں تخفیف ہے. تو حق جب ادا کرے دوسرے کا تو مکمل طور پہ ادا کرے اور اپنا حق زیادہ وصول نہ کرے. لا نکلف نفسا الا وسعها. اللہ کسی پر اس کے حیثیت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، مکلف نہیں بناتا اللہ. یعنی اگر کوئی ناپ تول اپنے حساب سے صحیح کر دے رہا ہو، اب اگر کوئی انسانی بشری تقاضا ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کمی زیادتی ہو گئی، تو پھر اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا کہ آدمی اس کے بارے میں سوچے. پھر آدمی اپنے طور پہ ٹھیک تولے، ٹھیک ناپے. اب اگر کچھ کمی بیسی 19-20 ہو گیا تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی کوشش میں صحیح کر لیا. فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها. 8واں حکم ہے لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. واذا قلتم فاعدلوا، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، چاہے سامنے والا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ سامنے والا بیٹا ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے تو بات پلٹ گئی. انصاف کی بات کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری جس سے دوستی ہو گئی اس کا غلط بھی اچھا ہے، جس سے دشمنی ہو گئی وہ اچھا کرے تو بھی غلط ہے. انصاف کی بات کرو. انصاف چہرے دیکھ کے نہیں کیا جاتا کہ بیٹا سامنے پڑ گیا تو مسئلہ الگ ہو گیا، دوسروں کے لیے مسئلہ الگ ہو گیا. ہمارے دادا ہم لوگ بچپن میں قصہ سناتے تھے. کہتے تھے کچھ نوجوان مولانا صاحب کے پاس آئے. پہلے مولانا مولوی صاحب جو لوگ گاؤں کے ہوتے تھے وہ آپ سمجھ سکتے کس طرح ہوتے تھے، کوئی مدرسے پڑھے وہ نہیں ہوتے تھے، بس مولوی صاحب ہو گئے، نماز وہاں جیسے تیسے پڑھا لیا کرتے تھے گاؤں دیہاتوں میں، ہو گئے مولوی صاحب. اب کچھ نوجوان آئے، کہنے مولانا صاحب ہم لوگ شکار کرنے گئے تھے، کچھ نہیں ملا، ہم لوگوں تو گدھا ذبح کر کے ہم لوگ پکا کھا گئے، گدھا ہی پکا کھا گئے ہم لوگ. ارے لاہور والا خود بھاگو یہاں سے، تم لوگ حرام ہے گدھا کھانا، حرام ہے گدھا کھانا. نوجوان کا مولانا صاحب پوری بات تو سنیے، آپ کا بیٹا بھی تھا ساتھ میں کھانے میں. او میرا بیٹا بھی تھا، لا موٹی والی کتاب اتارو، موٹی والی کتاب اتارو. ہم موٹی والی کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں، جل جلالہ بھویرا گدا حلالہ. اب بیٹا جب آ گیا سامنے تو پھر بھویرا گدا حلالہ ہو گیا. اصل میں گدھے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے جس کو حمار وحشی کہا جاتا ہے، جسے نیلگائے کہا جاتا ہے. حمار وحشی اس کا وہ حلال ہے، اور یہ پالتو جو گدھے یہ حرام ہے اس کا گوشت. خیبر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کے بارے میں بتایا کہ حرام ہے. گھوڑے کا گوشت حلال ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ آلات جنگ میں سے ہے. ایک جنگ میں کام آتا ہے گھوڑا. گھوڑے کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہیں، اس کی صفات بیان کی ہیں، تو گھوڑا مکروہ تحریمی ہے. تو جب معاملہ بیٹے کا گیا تو مسئلہ بدل گیا. یہ انصاف نہیں ہے. ایک عورت نے چوری کیا تھا جس کا نام تھا فاطمہ صدیہ. اس نے چوری کیا تھا. اسلام میں سزا یہ ہے چور کی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله.
ہاتھ کاٹا جائے گا، چوری کی سزا یہ ہے۔ سردار کوئی کسی کا تعلق تھا، کوئی سورس والی عورت تھی، وہ سفارش کی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہ اللہ کے رسول اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کے چہیتے تھے، ان کو سفارش کے لیے بھیجا گیا کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اونچے خاندان کی ہے، سردار کے گھرانے کی ہے۔ فرمایا یہ فاطمہ کیا ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ہے فاضلو، یہ انصاف کی بات۔ سامنے کوئی بھی ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، چچا ہو، دوست ہو، کوئی عزیز ہو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم ان کے درمیان ناانصافی کرو، کیونکہ دشمن ہے تو ہم اس کے ساتھ ناانصافی کریں گے، نہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی زیادہ قریب ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل انصاف کرو، دوست ہو کہ دشمن ہو، انصاف کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، انصاف کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو، سامنے والا دوست ہو کہ دشمن ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ نواں حکم یہ ہے اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ایک عہد تو وہ جو ہم سب کر کے آئے، چاہے ہمیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وَحْيَانِ وَعْدَنِ بَاهَكَ، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو ہمیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک وعدہ کر کے اللہ سے ہم آئے ہیں۔ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، سارے انسانوں سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے انسانوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں ہمارے رب ہیں۔ عہد الست میں سب وعدہ کر کے آئے اللہ سے، یہاں کے بعد آدمی وعدہ بھول جائے۔ تو اللہ سے جو عہد کیا ہے آپ ہمارے رب ہیں تو اس کو رب مان کے زندگی گزاری جائے، اس کا کہا مان کے زندگی گزاری جائے، اور اس دنیا میں بھی جو اللہ سے عہد کیا جاتا ہے اس کو بھی پورا کرے۔ کوئی آدمی نظر و منت مانے، کوئی آدمی نظر و منت مانے، اس کو پورا کرے۔ جو بھی نظر مانی اس کو پورا کرے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یعنی بیان کیا گیا کہ یہ لوگ اپنے نظر کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ پیڑ پہ چڑھ گئے اتر نہیں پا رہے ہیں، اللہ اتر جائیں تو ایک بکرا ذبح کریں گے، اور نیچے آئے تو بولیں گے جو ہے ایک مرغی ذبح کریں گے، اور نیچے آئے تو بولے انڈا صدقہ کریں گے، اور اتر کے بولے کچھ نہیں کریں گے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ کام نکل گیا، آدمی بھول جائے اس چیز کو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو ہے کہ اس کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ تیسری ہے تو أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ فرماتا ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ، یہ شریعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے یہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس میں ہر طرح حلال حرام جائز ناجائز مکروہ سب اس شریعت میں بتا دیا گیا، اس کو اپناؤ۔ یہ نہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو حرام کر لو، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حلال کر لو، نہیں، یہ شریعت ہے، سیدھا راستہ، اس میں سب کچھ بتا دیا گیا۔ ان 9 چیزوں کا خلاصہ ہی 10ویں بات میں آ گیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور سے راستے ہیں، ان راستوں میں جاؤ گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اللہ کا۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، رسول جو چیز تمہیں دے اس کو لے لو، جن چیزوں سے منع کرو ان کو رک جاؤ۔ یہ سیدھا راستہ ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، جس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو یہ 10 باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہوا یہ وصیت نامہ ہے، جو ان 3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی
اور ان میں جو برائیاں بتائی گئی ان سب سے بچنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔